معاویہ کی عظمتوں پہ جان و دل فدا کرو، معاویہ پہ منقبت لکھا کرو، پڑھا کرو۔ معاویہ کی عظمتوں پہ جان و دل فدا کرو، معاویہ پہ منقبت لکھا کرو، پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعاؤں سے نوازا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے تعلق کا اظہار کیا کہ عمرے کے موقع پر، عمرۃ القضاء کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ مکمل کر لیا تو اب صحابہ کرام ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اب دیکھتے ہیں کہ حضور کے بال کاٹنے کی، حضور کے ناخن کاٹنے کی سعادت کس کو حاصل ہوتی ہے، حضور کے بال کاٹنے کی سعادت کس کو حاصل ہوتی ہے، حضور کی مونچھیں کاٹنے کی سعادت کس کو حاصل ہوتی ہے۔ کون خوش قسمت صحابی ہوگا کہ جو یہ خدمت سر انجام دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادعو معاویہ، فرمایا کہ معاویہ کو بلاؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، فرمایا کہ اے معاویہ میرے بال بھی کاٹو، میرے ناخن بھی کاٹو۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے، حضور کے ناخن کاٹے، اور احترام کی وجہ سے اور تبرک سمجھتے ہوئے ناخنوں کو اور بالوں کو سنبھال کر رکھ دیا، اور پوری زندگی ان کی حفاظت کی، اور موت سے پہلے وصیت کی، فرمایا کہ مرنے کے بعد جب مجھے کفن دو تو میری آنکھوں پر حضور کے ناخن اور حضور کے بال رکھ دینا، میں قیامت کے دن تک اس سے برکتیں حاصل کرتا رہوں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو اپنا کرتا مبارک ہدیے میں دیا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کرتا سنبھال کر رکھ لیا، فرمایا کہ جب مجھے مرنے کے بعد کفن دینا تو کفن کے اندر اس کرتے کو بھی شامل کر دینا، کفن کے اندر اس کرتے کو بھی شامل کر دینا، قیامت کے دن کے اٹھنے تک میں اس کرتے سے، حضور کے ناخنوں سے، حضور کے بالوں سے میں برکتیں حاصل کرتا رہوں گا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کہ اب بھی قبر کے اندر آرام فرما ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے اندر، اور ان کی آنکھوں پر، ان کے چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، حضور کے ناخن مبارک ہیں۔ تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور صحابہ کرام کے اندر کیسی شان نصیب فرمائی۔